میں تو بنیادی طور پہ ایک ایسا سیاسی نظام چاہتا ہوں جس میں عام آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد جو ہیں مجھ سے کئی گنا بہت بڑے انسان تھے، کیونکہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور انہوں نے صحافت بھی بہت اعلیٰ معیار کی ہے۔ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کبھی بھی مضبوط نہیں ہوئی، یہ ایک خاندانی سیاست ہے۔ یہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف سے لے کے جو کیپٹن صفدر کا بیٹا ہے جنید صفدر، یہی اس پارٹی کے اثاثے ہیں؟ وہاں ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں تو بلاول، پھر آصفہ بھٹو تک کی سیاست ہے، فضل الرحمان پہ شروع ہو جائیں تو ان کی اولادیں ہیں۔ اصل بحران جو ہے نا وہ ہمارا تعلیمی بحران ہے، جہاں سے نیا علم نہیں نکل رہا، اور جو دنیا نے علم کے ساتھ ترقی کی ہے ہم اس مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ آپ اور ہم سب کے لیے اسپیشل ہیں۔ رائٹر ہیں، آتھر ہیں، کالم نویس ہیں اور صحافی ہیں۔ تو میری مراد جناب سلمان عابد صاحب سے۔ سلمان عابد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یونس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلمان عابد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجھے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ بات چیت کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ سر، یہ آپ کا یقیناً بڑا پن ہے۔ تو گلوبل پاکستان کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے۔ دیکھیے، میرا نام سلمان عابد ہے، میں پچھلے 2-3 دہائیوں سے پاکستان کی صحافت کے ساتھ منسلک ہوں۔ ابتدا میں نے پرنٹ میڈیا سے کی، پھر الیکٹرانک میڈیا میں گیا، پھر یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ۔ ایک ادارہ ہے میرا، انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی، جو نوجوانوں کے اوپر کام کرتا ہے، آئیڈیا نام ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارا بنیادی فوکس نوجوانوں کے ساتھ جو ہے نا پیس، ٹالرنس اینڈ سوشل ہارمونی کے اوپر ہے، کہ معاشرے میں جو رواداری ہے اس کو فروغ دیا جائے نوجوان نسل کے اندر۔ اور پھر خاص طور پہ میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ 2 کتابیں میری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہیں، ایک کتاب میں نے جمہوریت پہ کی ہے، ایک کتاب دہشت گردی پہ کی ہے، اور ایک میرے والد جو ہیں خود پاکستان کے بڑے ممتاز صحافی تھے، میں نے ان کو کمپائل کیا ہے۔ اور اب میری 6ٹھی کتاب جو ہے سیاست، جمہوریت اور لوکل گورنمنٹ کے نام سے آنے والی ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنا ایک یوٹیوب چینل جو ہے لاجک وتھ سلمان عابد کے نام سے چلاتا ہوں، جس میں میں مختلف پاکستانی ریجنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اپنے تجزیے پیش کرتا ہوں۔ سر، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے یا بڑے باپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی جس مقام تک آپ پہنچ پائیں، کیونکہ میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، یقیناً آپ جس بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور اتنا ہی نام اپنے باپ کا بھی جو ہے برقرار رکھا ہے، اور یقیناً آپ نے بھی اس معاشرے میں ایک اچھا خاصا مقام بنایا۔ جو کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد جو ہیں مجھ سے کئی گنا بہت بڑے انسان تھے، کیونکہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور انہوں نے صحافت بھی بہت اعلیٰ معیار کی ہے، اور پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے جرنلزم کے کانٹیکس میں۔ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، اپنے والدین کے نام کی لاج رکھ سکوں، اور جتنا میرے پاس علم ہے، جتنی میرے پاس صلاحیت ہے، جتنا میرا تجربہ تھا، جتنی میری سوچ اور فکر ہے، اس کے مطابق میں اپنا اظہار کر سکوں۔ اور میں نے جسے کہتے ہیں نا دل جمی سے، شوق سے جرنلزم کا پیشہ اختیار کیا، اور کیونکہ مجھے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، بولنے کا بہت شوق تھا، تو اس لیے میرا جو لوگوں کے ساتھ رابطہ رہا، لوگوں کے ساتھ جوڑا رہا، وہ قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق بنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، والدین کی دعائیں تھیں کہ انہوں نے مجھے اس معاشرے میں بہت عزت و احترام دیا۔ بہت سے لوگ میرے کام کی قدر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میں لکھتا ہوں تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بہت سنجیدہ موضوعات پہ لکھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، پھر میں ڈیجیٹل ٹی وی پہ گیا، پاکستان کے جو فارمل چینلز ہیں ان کے اوپر پی ٹی وی سے سمیت سارے چینلز پہ کام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایک پیشن ہے نا، اور ایک لگن، شوق، جستجو ہو، تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ اختیارات چاہتے ہیں، بہت زیادہ شہرت چاہتے ہیں، بہت زیادہ دولت چاہتے ہیں۔ میرا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ سو میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ میں نے اپنے آپ کو بہت مطمئن انسان سمجھتا ہوں۔ کبھی میں نے غیر اطمینانیت کا احساس نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے بندوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور جو آپ کی پذیرائی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے کام کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا کنٹریبیوٹ کریں اور آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہو، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ایک ویل مینرڈ طریقے سے، ایک سینسبلٹی کے ساتھ جو ہے نا سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو لوگ یقینی طور پہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو عابد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، پاکستان میں نیا نظام، اس طرح، تو
कौन सा निज़ाम आप चाहते हैं? जमहूरियत तो है ऑलरेडी हमारे पास, तो आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं कि पाकिस्तान मैं में? तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा सियासी निज़ाम चाहता हूँ जिसमें आम आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और जब मैं आम आदमी की बात करता हूँ तो कमज़ोर तबके, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माजूर अफराद हैं, ट्रांसजेंडर हैं, मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं। जब तक हमारा सियासी निज़ाम आम आदमी के मफादात के साथ नहीं जुड़ेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ना सियासत का कोई मुस्तकबिल है, ना कोई जमहूरियत का मुस्तकबिल है, एक बात। और दुनिया में इस सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए जो निज़ाम है उसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी अपने पावर्स जो हैं, इख्तियारात जो हैं, इंतज़ामी बुनियादों पर, फाइनेंशियल बुनियादों पर, माली बुनियादों पर तकसीम करें आम लोगों पे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे जमहूरियत को और सियासत को जांचना है, परखना है, तो मैं देखूंगा कि उस मुल्क का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कितना मजबूत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत नहीं है। अब भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि हमारे सियासतदान 24 घंटे जमहूरियत का रोना रोते हैं, लेकिन अपने मुकामी इदारों को निचली सतह पे, गाँव की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे, विलेज की सतह पे जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम है उसे मजबूत बनाना नहीं चाहते। इसीलिए गवर्नेंस का क्राइसिस है, इसीलिए लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, लोग इत्मीनानियत नहीं रखते, लोगों को खुशी नहीं है इस निज़ाम से, लोगों को लगता है उनके मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लोकल सिस्टम है वो ना तो डेमोक्रेटिक है और ना वो गवर्नेंस के बुनियादी असूलों की पैरवी करता है। तो आबिद साहब ये बताइएगा कि 70-75 साल पाकिस्तान को बने हुए अब तक हो चुके हैं, तो कहीं हमने जमहूरियत देखी है, कहीं आमरीत देखी है, ये सिलसिला जो है चलता रहे। 33 साल कमोबेश जो है वो आमरीत के हैं, बाकी हमारी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। तो इसमें आखिरकार कसूर किसका था? ये इदारों की कमज़ोरी थी, या उनको पावर को एक्सीड कर जाना था, या हमारी जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं उनकी कहीं नाअहली थी कि हमारा मुल्क जो है इस नहज तक पहुंच गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई एक कसूरवार नहीं है, किसी का ज़्यादा कसूरवार है, किसी का कम कसूरवार है। पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत कभी भी मजबूत नहीं हुई। ये ख़ानदानी सियासत है। यहाँ सियासी जमातें जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, अपने ख़ानदान के मफादात के साथ घिरी हुई हैं। यहाँ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और ख़ास तौर पे आवाम से जुड़े हुए मसाइल पर तो किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, एक बात। इसी तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसको आप कहते हैं कि जी फ़ौज भी इसमें शामिल है, इसने भी पाकिस्तान के अंदर जब 3 मार्शल लगे, याहिया खान का मार्शल, अयूब खान का मार्शल, जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल, जनरल मुशर्रफ का मार्शल, इन मार्शल में भी हमारी कोई ऐसी बड़ी खिदमत नहीं हो सकी कि हम लोग जो है उनको कोई बहुत अच्छे मामलात मिले हों। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ना यहाँ अच्छी हुकूमतें आई, ना यहाँ अच्छे मार्शल लग सके जहाँ लोगों को डिलीवर हो पाता। तो लोगों को तो कुछ नहीं मिला इस सोसाइटी में। इसीलिए हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत खुद मतलब लिटरेसी देखें ना, आधी से ज़्यादा आबादी आपकी इलिटरेट है, बुनियादी सेहत की सहूलतें नहीं है, रोज़गार की सहूलतें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है। गाँव की सतह पर तो आपको कोई सहूलतें नहीं मिलती हैं, अस्पतालों की हालत देखें, तालीमी निज़ाम को देखें, तो बहुत से मसाइल हैं ना यहाँ पर सारे। तो मैं ये समझता हूँ इसमें सियासतदानों का भी कसूर है, इसमें फ़ौज का भी कसूर है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है जो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान में, उनका भी बहुत कसूर है। फिर हमारे यहाँ जो अब हुकूमतें आई तो उन हुकूमतों ने आवाम के मफादात से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात, अपने ख़ानदानी मफादात पे फोकस रखा। तो अगर आप मजमूई तौर पे ये मुझसे एनालिसिस कराएं तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ताकतवर तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बराह रास्त पाकिस्तान के इस वक्त के जो बड़े मसाइल हैं उनके बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारी सियासत और जमहूरियत को जिस अंदाज से चलाया जा रहा है वो दुरुस्त स्ट्रेटजी नहीं है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ये जो मुल्क है, अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क फ़ौज ने चलाना है, वो भी ठीक नहीं है। इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है, वो भी ठीक नहीं चलना। अगरचे इस मुल्क को चलाना सियासत ने है, जमहूरियत ने है, सियासतदानों ने है, लेकिन उनके जो रवैये हैं, उनके जो मिजाज है, उनका जो तर्ज अमल है, वो बहुत ही ज़्यादा गैर जमहूरी है, बहुत ही ज़्यादा एंटी पीपल है। इसलिए वहाँ पे भी बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए, जमहूरियत की लड़ाई जो है ना, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं लड़नी। जमहूरियत की लड़ाई जो है ना, वो किसी बड़े ताकतवर लोगों के साथ नहीं लड़नी। जमहूरियत की लड़ाई में पहले आप अपने आप को डेमोक्रेट बनाएं, अपनी पार्टियों को मुनज़्ज़म करें, अपनी पार्टियों को जमहूरी बनाएं, अपने अंदर जमहूरियत बनाएं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ से लेके जो कैप्टन सफदर का बेटा है जुनैद सफदर, यही इस पार्टी के असासे हैं। वहाँ जुल्फ़िकार अली भट्टो से शुरू हो जाएँ तो बिलावल, फिर आसफा भट्टो तक की सियासत है, फजल रहमान पे शुरू हो जाएँ तो उनकी औलादें हैं। मतलब ये एक पूरा
ایک خاندانی جو سیاسی نظام ہے اس میں تو پھر عام آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ اس میں اب اتنی دولت کا کھیل ہو گیا ہے کہ جو طاقتور بننا چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا تو طاقتور بن جائے گا. تو پاکستان کا انتخابی نظام، پاکستان کا سیاسی نظام عام آدمی کے لیے صرف زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے تک محدود ہے. اس میں بڑے جو نیچے سے جو لوگوں کے آنے کے امکانات ہیں سیاست میں وہ بہت کم ہے، جب تک کہ ان کے پاس کوئی مالی سرمایہ نہیں ہوگا. عابد صاحب، یہ جتنی بھی باتیں آپ نے گنوائی ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو مسائل ہیں ہمارے، یہ تمام تر مسائل، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا کوئی حل ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں ان مسائل کا حل کیا ہے، وہ تجویز کریں. ایک حل تو اس کا سیدھا سیدھا ہے نا کہ آپ اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنائیں. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو اپنی پرائورٹی نہیں بنائیں گے، عام لوگوں کو مفادات سے نہیں جوڑیں گے، عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں کریں گے، لوگوں کا سیاست سے، جمہوریت سے اعتماد بحال ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی. ایک طریقہ تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار بنانا ایک الگ بات ہے، ضرورت بھی ہوتے ہیں، بنا لیں آپ، لیکن جب تک آپ تعلیم میں اور صحت پہ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ 4-5% نہیں کریں گے پورے ملک کے بجٹ کا، تو جب تک اس وقت تک تعلیم اور صحت کو آپ نظر انداز کریں گے تب کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ کو جو اب آپ دیکھیے نا پاکستان کے جو 120-30 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے 15 کے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے ہیں، باقی سارے انڈر ڈیولپڈ ہیں، باقی سب جگہ پسماندگی ہے. لوگ راجن پور سے چلتے ہیں تو نشتر اسپتال ملتان آتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں تو لاہور آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے ماڈل خراب کر دیے ہیں اس میں جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی سوچ ٹھیک نہیں کریں گے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سیاستدان، ہماری بیوروکریسی، ہمارا میڈیا، ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہے، کاروباری طبقہ، جب تک یہ اپنے مزاج کے اندر پاکستانیت نہیں لائیں گے، نیشنلزم پیدا نہیں کریں گے، عام آدمی کے مفادات کو نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک پاکستان کیا دیکھیے نا، پاکستان کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ جس کو ٹیکا لگائیں تو پاکستان کل ٹھیک ہو جائے گا، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. جب تک آپ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں لے کے آئیں گے، شفافیت کو پیدا نہیں کریں گے، آپ نگرانی نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، آپ پیسے کی تقسیم ٹھیک نہیں کریں گے، آپ وسائل ٹھیک نہیں بانٹیں گے، آپ اپرچونٹیز لوگوں کو نہیں دیں گے، تو پھر کیسے پاکستان ٹھیک ہوگا؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام بنیادی طور پہ ہماری حکومتوں کو کرنا ہے، ہماری ریاست کو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا، جس کو پرووائڈ کرنا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کا دیکھ لیں کتنا فقدان نظر آتا ہے. تو جب تک ریاستیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گی، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بنائیں گی، حکومتیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گی، ذمہ دار نہیں بنائیں گی، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو عمران خان صاحب کی ہے، کیا یہ 5 سال اپنے مکمل کر پائے گی؟ دیکھیے 5 سال تو مکمل کر لے گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت پہلے جائے گی، ایک بات. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ حکومت کیا لوگوں کو ڈیلیور کر سکے گی؟ کیا لوگوں کے مفادات کو دیکھے گی؟ اب 2.5 سال ہو گئے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تو کچھ نہیں مل رہا سوائے مہنگائی کے. لوگ خاصے پریشان نظر آتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات بہت آ گئی ہیں. یہی چیلنج ہے عمران خان کا. تو حکومت کا ٹرن پورا کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لوگوں کا معیار زندگی بدلنا، لوگوں کے حقوق کی بحالی، لوگوں کے بنیادی مفادات کو تقویت دینا، طاقت دینا، وہ امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے اندر بھی اتنا ہی بحران ہے جتنا ہم ماضی کی حکومتوں میں دیکھتے رہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. تو سر یہ بتائیے گا کہ جہاں ہم میڈیا والے جو ہیں باقی سیاستدانوں پر، باقی لوگوں پر بات کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں خود بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ایز اے میڈیا پرسن یا ایز اے میڈیا ہاؤسز جو ہیں. تو ہمارے میڈیا نے، جو خاص طور مین اسٹریم میڈیا ہے، اس نے کتنا رول ادا کیا ہے اپنا فرض نبھانے میں؟ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ کا. الیکٹرانک نے اور پرنٹ دونوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس دینے میں، شعور دینے میں. لیکن آہستہ آہستہ ہمارا میڈیا غیر اہم ہوتا جا رہا ہے. جو بات آپ نے نا کہ میڈیا میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، میڈیا میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، میڈیا میں کوئی لوگوں کے کام جو کرنے والے ہیں ان کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. پھر پروپیگنڈا بہت ہو گیا ہے، لان تان ہو گئی ہے، الزام تراشی ہیں. یہ جو 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کے ٹاک شو ہیں، لگتا ہے اس نے پوری قوم کو ایک ذہنی مریض بنا دیا ہے. لوگ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ بھی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی چیز اتنی ڈارک نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم کہیں کہ ہر چیز بلیک ہے. کچھ وائٹس بھی ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. ہم کرائسس کو بیچتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کرائسس پیدا کرنے کا شوق ہو گیا ہے، ہمیں نیگیٹیوٹی کا بہت شوق ہو گیا ہے. تو اس لیے پاکستانی میڈیا کے اندر جو نئی جدت ہے وہ نہیں ہے. ایجوکیشن کے ایشوز صحیح طرح ڈسکس نہیں ہو رہے، ہیلتھ کے ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے، ان امپلائمنٹ ڈسکس نہیں ہو رہا، انوائرمنٹ نہیں ڈسکس ہو رہا، کلائمیٹ چینج ڈسکس نہیں ہو رہا، عورتوں کے ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے، منورٹیز کے ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے. یہ جو عام کسانوں کے ایشوز ہیں، مزدوروں کے ایشوز ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا پوری میڈیا کا، وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، آصف علی زرداری ہیں، بلاول ہیں، فضل الرحمان ہیں. ہم ان شخصیات سے ہی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ہمارا میڈیا جو ہے، فارمل میڈیا، وہ غیر اہم ہوتا جا رہا ہے.
تو کب ہم میچور ہوں گے، اس اسٹیج پر آئیں گے کہ جب ہم ایک عام آدمی کے جو حالات ہیں، عام آدمی کی جو پلائٹ ہے، جو یقیناً پیتھیٹک پلائٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو دکھائیں گے کہ یہ اصل مسئلے جو ہیں پاکستان کے، جو اصل مسائل ہیں وہ یہ ہیں. نہ نواز شریف کو ڈسکس کرنا ہے، نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، نہ کسی انڈیویجول کو ڈسکس کرنا ہے. دیکھیے، یہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو، آپ کے اندر پاکستانیت ہو، آپ کا ریاست کا مفاد، ملک کا مفاد اہم ہو، عام لوگوں کے مفادات اہم ہو، تو آپ کے اندر یہ سیاسی شعور ہونا چاہیے، سماجی شعور ہونا چاہیے، اخلاقی شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا کام قوموں کو کھڑا کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو بلڈ کرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ لوگوں کو سیاسی اور سماجی شعور دے دیں اور لوگ اس کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یا پھر آپ ایسے قوانین بنا لیں، ایسے لاز بنا لیں، ایسی پالیسیاں لیں تاکہ لوگ اس کے تابع ہو جائیں، اور میں کتنا بھی برا ہوں تو میں قانون کے شکنجے میں، قانون کے اس میں آ جاؤں اور پراہی میں رکھ کے بات کروں. تو مجھے لگتا ہے دونوں پہلو کرنے پڑیں گے. اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں کے حالت زار نہیں بدلیں گے نا، ہماری تعلیمی اداروں سے ڈگریاں بانٹنے کا جو کھیل ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں سوچ، فکر، آزادی، خیال، اس کو جب تک طاقت نہیں دیں گے، نئے خیالات پیدا نہیں کریں گے، نئے متبادل نظام پیدا نہیں کریں گے، نئی تحقیق نہیں کریں گے، نیا علم تلاش نہیں کریں گے، نئے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو تجزیہ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اصل بحران جو ہے نا وہ ہمارا تعلیمی بحران ہے، جہاں سے نیا علم نہیں نکل رہا. اور جو دنیا نے علم کے ساتھ ترقی کی ہے، ہم اس مقابلے میں بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا اپنے تعلیمی نظام پر کرنی پڑے گی، اور ایک ایسا علم پروڈیوس کرنا پڑے گا جو پاکستان کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو. یہ نہیں کہ پاکستان کو اور زیادہ مشکلات کا شکار بنا دے.